بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 7 یعنی آرام و سکون کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے یعنی دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں تو سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ چوتھا نثر پارہ ہے، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہاں دھو نہیں لکھا ہوا، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے آرام و سکون، مصنف کا نام ہے امتیاز علی تاج۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ 20 یعنی بہت زیادہ، 20 کی تعداد کے آس پاس۔ نصیب دشمنا یعنی ایسا دشمنوں یا برا چاہنے والوں کا نصیب ہو۔ ہاتھ دھو بیٹھو گے، نا امید ہو جاؤ گے، مایوس ہو جاؤ گے۔ خاک اثر نہیں ہوتا یعنی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے طرح یعنی حد سے زیادہ یا بہت زیادہ، زوروں پر ہے یعنی جوش یا شدت کی حالت میں ہے۔ تشریح، اور تشریح میں نے اقتباسات کی صورت میں بنائی ہے، پیراگرافز کی صورت میں بنائی ہیں تشریحات، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس نثر پارے میں امتیاز علی تاج لکھتے ہیں کہ مریض کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، پھر بھی آپ ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، لیکن آپ پر تو میری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، آپ میرے سمجھانے کے باوجود ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں۔ ڈرامہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ مریض کی بیوی ڈانٹتے ہوئے ان سے کہتی ہیں کہ جب بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو تو آپ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ ان دنوں کام بہت زیادہ ہے، لہٰذا مجھے کام کرنا پڑے گا۔ کام کم ہوتا تو شاید اتنا مصروف نہ ہوتا، اب چونکہ کام زیادہ ہے اس لیے میرا، الف یہاں آ جائے گا، اس لیے میرا مصروف رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آج آپ بیمار پڑے ہیں، کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرتے تو شاید آپ صحت مند ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اس کے بعد 5واں نثر پارہ ہے، ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے آرام و سکون، مصنف کا نام امتیاز علی تاج۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، عرض کر دوں یعنی ادب کے ساتھ کہہ دوں یا فرمانبرداری کے ساتھ کہہ دوں، شور و غل، چیخ و پکار یا ہنگامہ، اعصاب مخصوص قسم کی نسیں، مضر نقصان پہنچانے والا، اثر پڑتا ہے یعنی تاثیر سے حالت بدل جاتی ہے، تقویت بخشتی ہے یعنی طاقت دیتی ہے۔ تشریح، اس نثر پارے میں امتیاز علی تاج لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مریض کی بیوی کو کہتے ہیں کہ میری ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کے کمرے میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شور انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یہ انسانوں پر نہایت منفی اثرات مرتب کرتا ہے،
اسی شور و غل اور ہنگامے کی وجہ سے ہی اعصاب تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ نویس مزید تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مریض کی بیوی کو تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح شور انسانی صحت کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح خاموشی انسانی صحت کو بحال کر دیتی ہے۔ یہ اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ بیمار آدمی کو اس خاموشی، آرام اور سکون کی وجہ سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ اس لیے خاموشی انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مریض کے کمرے میں خاموش رہا جائے تاکہ اشفاق صاحب جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اشفاق صاحب مریض کا نام ہے۔ چھٹا نثر پارہ ہے، بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں۔ سمجھ گئے نا؟ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے آرام و سکون، مصنف کا نام امتیاز علی تاج۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: چپکے یعنی خاموشی سے، تاکید بار بار کہنے یا زور دینے کا عمل، تھکان یعنی تھکن یا تھکاوٹ۔ تشریح: اس نثر پارے میں امتیاز علی تاج لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد مریض کی بیوی انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ خاموش ہی رہیے، اس لیے کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ کے لیے خاموش رہنا ہی مفید ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ نہ صرف آپ خاموش رہیں بلکہ گھر والے بھی بات نہ کریں۔ آپ کے لیے آرام و سکون انتہائی ضروری ہے۔ امتیاز علی تاج مزید تحریر کرتے ہیں کہ مریض کی بیوی کے مطابق شور و غل بھی انسان کو تھکا دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مریض اپنے آرام و سکون کا ضرور خیال رکھے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو تاکید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ خاموش ہی رہیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے آرام و سکون کیجیے۔ ٹھیک ہے؟ گو مریض کی بیوی ان کو آرام و سکون کی تاکید کرتی ہیں مگر خود اتنی باتونی ہوتی ہیں کہ مریض کو لمحہ بھر بھی سکون نہیں کرنے دیتی۔ اس ڈرامے میں امتیاز علی تاج بڑی مہارت کے ساتھ طنز و مزاح سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔